نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من غش فلیس منا۔ جناب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے علاوہ اور بھی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے یہ حدیث مروی ہے، اور یہ ایک لمبی حدیث ہے کہ اس کا مفہوم میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ جو بندہ کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے، منڈی میں ایک بندہ اناج لے کے بیٹھا تھا، اناج کا اس نے ڈھیر لگایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے اس کے اناج میں آپ نے ہاتھ ڈالا۔ جب ہاتھ ڈالا اناج میں تو اناج اوپر سے خشک تھا اور نیچے سے وہ تر تھا، یعنی وہ نیچے سے گیلا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا سسٹم ہے، اوپر خشک اناج ہے اور نیچے گیلا ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات بارش ہوئی ہے، بارش کی وجہ سے یہ بھیگ گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ تو یہ تو دھوکہ ہے کہ اوپر خشک رکھا ہوا ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ یہ خشک اناج ہے، اور نیچے جو ہے نا وہ گیلا رکھا ہوا ہے، تو یہ صریحاً واضح کھلا دھوکہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ من غشا فلیس منا، جو کسی کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آئیے آج ہم بھی اس بات پہ توجہ کریں، ہمارے پورے معاشرے کے اندر یہ چیز کثرت کے ساتھ پائی جا رہی ہے۔ ہمارے لوگ دھوکہ دینے میں ذرا سی بھی دیر نہیں کرتے۔ ہم کسی کو بھی دیکھ لیں، کسی لحاظ سے بھی ہمارے معاشرے میں بڑے بڑے تاجروں سے لے کے چھوٹے چھوٹے یہ ریڑھی باندھ جو بازاروں میں شہروں میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچنے والے ہیں، ہر کوئی لوگوں کو دھوکہ دینے پہ تلا ہوا ہے، اور تول میں دھوکہ دے رہا ہے، اور کوئی چیز کے کوالٹی میں دھوکہ دے رہا ہے، تو کوئی چیز کی جو ہے نا وہ اپنا جیسے کہ دکھانے کے لیے اور چیز پیش کی جاتی ہے، تو جب دی جاتی ہے تو وہ اور چیز پیش کی جاتی ہے۔ تو بہرحال کسی بھی لحاظ سے دھوکہ کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من غشا فلیس منا، دھوکہ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ تو آج ہماری کس چیز میں دھوکہ نہیں ہو رہا؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ملک پاکستان میں سب سے سستی چیز جو ہے نا وہ نمک ہے۔ تو ہمارے تو نمک کے اندر بھی لوگ دھوکہ کریں، نمک کے اندر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پیسی جا رہی ہیں۔ مرچ ہمارے ہاں، ہماری اپنے ملک کی بہت بڑی یہ پیداوار ہے، تو مرچوں کے اندر ہمارے ہاں کتنا بڑا دھوکہ ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح ہلدی ہمارے اپنے ملک کی ایک اچھی پروڈکٹ اور پیداوار ہے، اس کے اندر کتنا دھوکہ ہو رہا ہے۔ یعنی کسی بھی چیز کو آپ لے لیں، ہر ایک چیز میں ملاوٹ ہے، دھوکہ ہے، دکھایا کچھ اور جاتا ہے، دیا کچھ اور جاتا ہے، ریٹ اور چیز کا ہوتا ہے، دیتے وقت اور چیز دی جاتی ہے، دیتے وقت قیمت کسی اور چیز کی مانگی جاتی ہے، دیتے وقت کوئی اور چیز دے دی جاتی ہے، تولتے ہوئے جناب تول میں دھوکہ دیا جاتا ہے۔ الغرض نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ کہ جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کو ہم اپلائی کریں اپنے معاشرے پہ، تو ہر ایک چیز میں ہمیں یہ سونے سے لے کر ہمارے ہیرے جواہرات سے لے کر نیچے تک ہم اس کو نمک تک اپلائی کر کے دیکھیں۔ دودھ ہے اس میں ملاوٹ، تیل کی جتنی اقسام ہے اس میں ملاوٹ ہمیں نظر آئے گی، اسی طرح ہم کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں ان میں ملاوٹ اور دھوکہ نظر آئے گا۔ حتیٰ کہ ہم منڈیوں میں بازاروں میں جاتے ہیں تو سبزی اور فروٹ میں بھی ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے، دکھایا اور جاتا ہے، دیا اور جاتا ہے۔ وہ سامنے چمکنے والا اور ہوتا ہے، اور پیچھے جو چھپا کے 2 نمبر اور ہلکا گھٹیا اور گلا سڑا ہوا جو ہے نا وہ اپنا پھل یا اناج یا کوئی بھی پروڈکٹ جو ہوتی ہے جو ہمیں سیل کی جا رہی ہوتی ہے، وہ پیچھے اور پڑی ہوتی ہے، جس کے ساتھ ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ہمیں اچھی دکھا کے ہلکی نکمی اور بری چیز پیش کی جاتی ہے۔ تو آئیے ہم نے اس بات پہ توجہ کرنی ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہماری امت مسلمہ میں آج یہ بیماری بہت کثرت کے ساتھ پائی جا رہی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دینے پہ، ایک دوسرے پہ میں سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ایسے دھوکے سے بچنا چاہیے۔ رزق تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے،
وہ رزق تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن ہم اپنے محنت والے مشقت والے حلال رزق کو بھی ہم تھوڑے سے دھوکے کی وجہ سے حرام کر لیتے ہیں۔ تو آئیے ہمیں اس بات پہ خود کو بھی، اپنی اولادوں کو بھی اور اپنے معاشرے کے لوگوں کو بھی متوجہ کرنا چاہیے، اپنی اولادوں کو سبق دیں، خود اس بات کو سمجھیں، اپنے احباب کو بھی یہ بات سمجھائیں کہ بھئی دھوکہ دینے والا کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتا۔ جو دھوکے کے ساتھ کسی کا مال کماتا ہے، کسی سے مال حاصل کرتا ہے، کسی کا مال دھوکے کے ذریعے اپنے منافع میں شامل کرتا ہے، اس کا مال یہاں پہ ہی نکل جاتا ہے۔ کبھی وہ ڈاکٹروں کے پاس چلا جاتا ہے، کبھی وہ بیماریوں میں پھنس جاتا ہے، کبھی وہ کسی کیسوں میں پھنس کے وہاں پہ وہ اپنے اس مال کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ دنیا میں ہی ہم سے نکال دیا جاتا ہے، اور اس کی دنیا میں بھی ہمیں سزا ملتی ہے، آخرت میں بھی سزا ملے گی۔ اور اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ فلیس منا، وہ بندہ ہم میں سے ہی نہیں ہے جس نے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا۔ تو مسلمان دھوکہ کرنے والا نہیں ہوتا، مسلمان دھوکہ نہیں دیتا۔ تو آئیے اگر ہم دھوکہ دے رہے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی، ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے نبی کی امت سے نکل چکے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خارج ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رزق حلال عنایت فرمائے، اور اپنے حلال رزق کو اللہ تعالیٰ ہمیں حلال طریقے سے ہی لوگوں کے اوپر جو ہے نا وہ صرف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔